السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، ایک آدمی غلطی کرنے کے بعد اگر اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ تو جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ دن کا بھولا ہوا رات کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو اسی طرح انڈین فلم سٹار عامر خان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی شوٹنگ میں فلم میں بہت ساری چیزیں ایسے دکھا جاتے ہیں جو دکھانے کی نہیں ہوتی اور ان کے عوام پر غلط تاثرات پڑتے ہیں۔ وہ ندامت کر رہا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی اس غلطی پر پشیمان ہے۔ تو آئیے عامر خان کا وہ کلپ سنیے اور اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ ہماری فلموں میں ہم کئی چیزیں بتاتے ہیں، کئی سیکھ ملتی ہیں۔ شاید میں نے بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں اپنی فلموں میں اور مجھے بڑا شرم ہے اس بات کا، نہیں سچ مجھ میں، کیونکہ ہم اس وقت ہم سمجھتے نہیں کہ ہم جو دکھا رہے ہیں یا جو ہم سین کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا۔ اچھا، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ہماری جو فلمیں ہیں ہندی فلمیں جو ہم بناتے ہیں اس میں بہت ساری گڑبڑ چیزیں بھی ہم دکھاتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، کتنے لوگوں کو لگتا ہے ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں، ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ فلم انڈسٹری میں ہم سبھی کریٹو لوگوں کو تھوڑا رک کر، تھوڑا تھم کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی فلموں کے ذریعے کیا سیکھ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آڈینس کو، اپنے آنے والی پیڑھی کو۔ جو ٹی وی سیریل ہے، فلم ایکٹنگ ہے، ماڈلنگ ہے، یہ حرام ہے۔ کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامک ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کی کمائی۔ Give me some examples. اور حلال یا حرام؟ Means for halal. حلال۔ Yeah. میں ایسا پوچھنا چاہتا ایگزامپل دیجئے، مثال کے طور پہ پیس ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے، پیس ٹی وی پہ Yeah. ہمارے بچوں کے اینیول ڈے کے سیریل آتے ہیں، وہ بچے ایکٹنگ کر رہے، لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے، وہ حلال ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے، عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں۔ اس میں بے حجابی ہوتی، جو لوگ کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں، وہ کپڑے صحیح نہیں ہوتے، اس کے اندر حجاب نہیں ہوتا۔ ایکٹنگ، ماڈلنگ، اگر آپ ایسے ماڈلنگ کر رہے، مثال کے طور پہ جو خواتین اگر ماڈلنگ کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، وہ سب حرام ہے۔ میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں، آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں سنا ہے؟ Right. بی ایم ڈبلیو گاڑی بہت فیمس ہے، خصوصاً نوجوانوں میں۔ مرسڈیز فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو۔ مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈبلیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے، وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے بکینی پہنے ہوئے، اور وہ ایڈ میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار۔ ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو، کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ تو بکینی کھیل کی پہن کے لڑکی آگے کھڑی ہے، یہ حرام ہے۔ تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ، ہم ہماری بیویاں، ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ۔ تو اکثر یہ فلم کے اندر ننگا پنا ہوتا ہے۔ اگر ننگا پنا نہ ہوتا ہے، دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے، تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا، ایسی ماڈلنگ کرنا غلط ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے پیس ٹی وی پہ ہمارے مقررین ماشاءاللہ پرومو کہتے، ماڈلنگ نہیں کہوں گا لیکن وہ کہتے کہ یہ پروگرام دیکھو، اور وہ چلتے آ رہے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے، یہ الاؤڈ ہے۔ تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، ہمارے ایشور، ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں، تو جائز ہے۔ لیکن اکثر یہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، ایکٹنگ، ماڈلنگ، اکثر حرام ہے۔ تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہے، حلال چیز کے ذریعے حلال ہے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ Yeah. Thank you. بھائی صاحب، آپ کچھ ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی؟ The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you, so he pointed to me, and so that I will be ماشاءاللہ۔ تو اسے انگریزی میں کہیں گے پراکسی۔ proxy. Yeah. پراکسی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست
چار آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے, اسے اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جیسا کل کہہ رہا تھا ایک بھائی صاحب, بھائی ہم کو برین ہیمریج ہو رہا ہے, مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے, ہم مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا. تو یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, Right. آپ پروفیسر ہے, Yeah. آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنی. Yeah. ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مانتے خدا ایک ہے؟ دیکھیے میں سبھی ریلیجن کو مانتا ہوں, ایون دیٹ آئی ایم ان جین, تو میں وہ بھی مانتا ہوں, میں لائک عیسائیوں کو بھی مانتا ہوں, مسلمس کو بھی مانتا ہوں, سبھی کو مانتا ہوں. ایسا کوئی نہیں ہے, بیکاز پیپل لائک ون, گاڈ از ون, رائٹ, ایوری تھنگ از ون. تھنگ از تھنکنگ. If you think like in a right way, everything is good. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion. Every religion is good. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ سب دھرم میں مانتے ہیں, سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, سب دھرم صحیح ہے. سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا میں بھی مانتا ہوں, قرآن مجید میں بھی لکھا ہے, سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں. رسپیکٹ کرنا الگ ہوتا ہے, ماننا الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ اسے ماننا چاہیے. That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. ماشاءاللہ آپ نے, لیکن میرا فارمولا کیا ہے؟ Right. میرا فارمولا یہ جو میں نے آیت شروع کی, شروعات میں اس سوال جواب کے شروعات میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پھر مڑ جائے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو میں کم از کم شہادت دیتا ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں, میں مسلم ہوں. تو یہاں میں کیا کہتا ہوں کامن فارمولا, میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہر انسان کوئی بھی مذہب میں مانتا ہوں, کم از کم یہ مانے کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو ہندو کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے, کیا وید خدا کا کلام ہے. وہ کرسچن کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کہ بائبل خدا کا کلام ہے. مسلم کہے گا کہ مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے قرآن اللہ کا کلام ہے. بعد میں کہتا ہوں ہم کم از کم اس بات پہ عمل کرے جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے. تو میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن, اسلام اور تقابل مذاہب کا میں طالب علم ہوں. تو ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ سارے مذہب کی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. میں حوالہ دے چکا ہوں, ہندو مذہب کا حوالہ دے سکتا ہوں, چھندوگیہ اپنیشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1, سوتاسوتر اپنیشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, سوتاسوتر اپنیشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, یجوروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3, سب میں لکھا ہے بھگوان ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. اب بائبل پڑھیں گے, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 کہ قل هو اللہ احد, کہو کہ خدا ایک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے, صحیح ہے غلط کل ڈسکس کریں گے. آپ پروفیسر ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر جو چیز سارے کتابوں میں یکساں ہے تو 100% صحیح ہونا چاہیے. جو چیز میں اختلاف ہے وہ ہم کل ڈسکس کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کیا غلط. تو یہ فارمولا جو وین ڈائیگرام ہوتا ہے, پروفیسر ہے نا, وین ڈائیگرام مطلب کامن, اٹ بلونگ ٹو بوتھ دا سرکلز. Discrete mathematics, right? ماشاء اللہ, آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹس. Fine. Theory X and theory Y. Not theory X and theory Y. Theory X and practical X. Theory Y and practical Y. Theory بولنا آسان ہے, بہت سے مقررین تقریر کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں تقریر کرتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکوں. تو میں چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو بھی وہ دے کہ جو آپ سکھاتے اس کے اوپر عمل کرے. وین ڈائیگرام سے یہ معلوم ہوتا ہے ہم جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے, اہم مذہب, میجر مذہب, ہندوازم, کرسچینٹی, جوڈائزم, اسلام, پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب, مذہب کے ٹھیکیدار, مذہب کے ٹھیکیدار کیا سکھاتے وہ چھوڑو, وی ہیو ٹو گو ٹو دا سورس. مذہب کے ٹھیکیدار اپنے فائدہ کے لیے
اپنے فائدے کے لیے بہت سے غلط چیز سکھاتے ہیں. واٹ از ٹروتھ یو شوڈ فالو. تو وین وی گو ٹو دا سورس پہ جاتے پتا چلتا خدا ایک ہے, بت پرستی غلط ہے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری مذہبی کتاب میں لکھے کہ شراب غلط ہے. ہندوازم میں, کرسچینٹی میں, جوڈائزم میں, اسلام میں, ساری مذہبی کتاب میں لکھے پوک حرام میں, ہندو مذہبی کتاب میں لکھے ہے, بائبل میں لکھے ہے, قرآن میں لکھے ہے. تو کیوں نہ ہم کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کریں, جو چیز اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وین ڈائیگرام آپ پروفیسر ہے, آپ کو ماننا چاہیے جب بولتے آل ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ, تو آل ریلیجن جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ دیکھیے میں بول چکا ہوں, سب چیزیں مانتا ہوں, لیکن پہلے چیز میں 5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو مین ہے لائف میں. نمو ارہنتانم مینس سبھی ارہنتوں کو نمسکار. نمو سدھانم سبھی سادھوؤں کو نمسکار. نمو آریانم سبھی آریانوں کو نمسکار. نمو جوانم اینڈ نمو لوہی سوے سوے سامنم مطلب سبھی لوہ پروش کو نمسکار. تو سبھی کو نمسکار کرنے کے بعد آپ کسی کے بارے میں سوچئے, سب چیز صحیح ہے. بھائی صاحب آپ نے کہا نمسکار 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 نمسکار. آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں؟ رائٹ. کیا مطلب ہے نمسکار کا؟ نمسکار کا مطلب آپ کی مورل ویلیوز, یو گیو دی ریسپیکٹ. ڈونٹ گیو می دا ایگزیکٹ لٹرل میننگ. واٹ از دا میننگ آف نمسکار؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آپ بات کر رہے سنسکرت, میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا؟ آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. نمسکار کا مطلب کیا ہے؟ What is the literal meaning of the word namaskar? آپ کہہ رہے ہیں, آپ پروفیسر ہے, میں طالب علم ہوں. میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں. اسٹوڈنٹ پروفیسر سے پوچھ رہا ہے, آپ نے نمسکار کا لفظ استعمال کیا, نمسکار 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 نمسکار. میں طالب علم ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کی معنی کیا ہے؟ آرین سے نمسکار, سادھو سنت سے نمسکار. نمسکار کی معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ذرا پروفیسر سے اونچا ہو جاتا ہے, نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. بتائیے. نمسکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے, سنسکرت لفظ ہے ادم نممے سے. مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے اگر کون مجھے نمسکار کہتا ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں صرف خدا کی. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ہندو فلسفی ہے, ہندو فلسفی, لیکن ان کے کتاب کے خلاف ہے. وید میں نہیں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے ایک ہی ایشور کی عبادت کرو. یہ پینتھیزم جو ہے وہ کریپنگ کیا ہے. پینتھیزم مطلب سب کچھ خدا. اکثر ہندو سے پوچھیں کتنے خدا ہے, کون کہے گا 3, کون کہے گا 10, کون کہے گا 100, کون کہے گا 33 کروڑ. ایک بدھوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابیں کے بارے میں جانتا ہے, وہ کہے گا خدا ایک ہی ہے. تو اکثر ہندو بلیف کرتے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم مطلب ایوری تھنگ از گاڈ, سب کچھ خدا ہے. ہم مسلمان ہندو کہتے سب کچھ خدا ہے. یہ چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, پیڑ خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ, وی مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز, GOD with an apostrophe. تو میجر فرق ہے کا. یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. The difference is the apostrophe. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ, مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز, GOD with an apostrophe. If we can remove the apostrophe, we'll be one. کیسے کریں؟ Go back to your scriptures. وید پڑھو, اپنشد پڑھو, قرآن پڑھو. کا کے فرق کو نکال لیں گے تو آپ ادم نم میں نمسکار نہیں کہیں گے. خدا ایک ہی ہے. ہندوازم کا برہما سوترا ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit.
तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते, तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है. थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज Practical. पुटिंग इनटू प्रैक्टिस. थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं. झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है. इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का. कम अज कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए. इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी. होप द आंसर द क्वेश्चन. Thank you so much. नाजरीन, आपने वीडियो सुनी है. तो नाजरीन, अक्सरियत ऐसे है, लोग जो है वो अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते. कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हकीकत हाल से वाकिफ़ नहीं होते कि असल क्या है. सुनी सुनाई बातें आगे वो रिपीट करते चले जाते हैं. तो इसलिए डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपको मज़ीद मुताला करना चाहिए. हर एक इंसान को, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, आप अपनी किताबों का मुताला करें, आपको पता चले हमारा मज़हब क्या कहता है. दीगर मज़ाहिब का मुताला करें, आपको पता चले हक़ क्या है और बातिल क्या है. अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए.